آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 22 سے لے کر 23 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ فدلاهما، چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، بغرور، دھوکے سے، فلما، پھر جب، ذاقا، انہوں نے چکھا، الشجرۃ، اس درخت کو، بدت، تو ظاہر ہو گئیں، لہما، ان دونوں کے لیے، سوآتہما، ان کی شرمگاہیں، وطفقا، اور دونوں شروع ہو گئے، یخصفانی، وہ چپکانے لگے، وطفقا یخصفانی، اور وہ دونوں چپٹانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے لباس جدا ہوتے ہی دونوں کا پتوں کے ساتھ اپنے بدن کو چھپانا شروع کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ پوشیدہ اعضاء کا چھپانا انسانی فطرت میں داخل ہے۔ لہذا جو شخص ننگے ہونے کو فطرت سمجھتا ہے، جیسے مغربی ممالک میں ایک طبقے کا رخ جان ہے، تو وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی فطرتیں مسخ ہو چکی ہیں۔ علیہما، اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتے، 70 ڈھانپنے کے لیے۔ قرآن مجید واضح کرتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت کے لباس میں ملبوس تھے، اور جونہی ان کے جسم سے لباس اترا تو وہ مارے شرم کے پتوں سے اپنی شرم گاہیں چھپانے لگے۔ اس میں اشارہ ہے کہ شرم گاہوں کو چھپا کر رکھنا انسان کی فطرت میں، اور انسان اول دن سے اس پر کار بند رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرم و حیا کا جذبہ اور اپنے مقامات ستر کو ڈھانپ کر رکھنا عورت اور مرد دونوں کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ پھل کھانے کی وجہ سے جب سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا جنتی لباس چھن گیا تو سب سے پہلی فکر جو انہیں دامنگیر ہوئی وہ یہ تھی کہ اپنے مقامات ستر کو چھپائیں، اور فوری طور پر کچھ نہ ملا تو جنت کے درختوں کے پتوں ہی کو ایک دوسرے پر یا اپنے اپنے بدن پر چسپاں کر کے اپنی شرم گاہوں کو چھپا دیا۔ مغرب میں جو لوگ اوریانیت کی وکالت کرتے ہیں وہ دراصل فطرت کے باغی ہیں۔ وناداہما، اور آواز دی ان دونوں کو، ربہما، ان کے رب نے، علم، کیا نہیں، انہاکما، میں نے روکا تھا تم دونوں کو، ان تلکما الشجرۃ، اس درخت سے، واقل، اور میں نے نہیں کہا تھا، لکما، تم دونوں کو، ان، بے شک، الشیطان، شیطان، لکما، تم دونوں کا، عدو، دشمن ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوا کہ جو شیطان نے ان دونوں کو دلوں میں وسوسہ ڈالا اور سبز باغ دکھائے تو فوراً سیدنا آدم حوا علیہ السلام اس درخت کا پھل کھانے کو تیار ہو گئے، بلکہ وہ مدتوں ان باتوں کی یقین دہانی کراتا رہا کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو تم فی الواقع انسانیت سے ترقی کر کے فرشتوں کے درجہ پر پہنچ جاؤ گے۔ اس دوران وہ قسمیں بھی کھاتا رہا تاکہ وہ اس نافرمانی پر اکسانے کی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ مبین، کھلم کھلا، قرآن انسان کو ایک مستقل اور الگ مخلوق کی حیثیت دیتا ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اسے سنوارا اور بہت اچھی شکل و صورت بنائی، اور پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونک کر اسے باقی مخلوق سے افضل و برتر بنا دیا۔ پھر سیدنا آدم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، لہذا وہ خالص موحد تھے، جبکہ ہمارے ان محققین کا انسان ابتداءً مظاہر پرست تھا۔ وجہ یہ ہے کہ ان محققین کا سارا انحصار ظن و تخمین پر ہے، جبکہ وہی الہی ہمیں حقیقی علم عطا کرتی ہے۔
قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ قال ان دونوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کے بعد جس طرح دعا فرمائی، اس میں مسلمانوں کے لیے یہ تربیت ہے کہ ان سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اس کا اعتراف کریں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سے مغفرت رحمت کا انتہائی لجاجت کے ساتھ سوال کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کا گناہ بخش دے اور ان پر اپنا رحم فرمائے۔ سیدنا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مومن بندے سے جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اپنے رب سے حیا کرتا ہے، پھر الحمدللہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے، تو وہ جان لیتا ہے کہ اس سے نکلنے کی راہ استغفار اور توبہ کرنا ہے۔ لہذا توبہ کرنے سے کوئی آدمی بھی شرم محسوس نہ کرے، کیونکہ اگر توبہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بندوں میں سے کوئی بھی خلاصی اور نجات نہ پا سکے۔ تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش صادر ہوئی تو توبہ کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں معاف فرمایا۔ انفسنا اپنے آپ پر، وَإِلَّمْ اور اگر نہ تغفر لنا تو نے ہمیں بخشا، وَتَرْحَمْنَا اور نہ رحم کیا تو نے ہم پر، لَنَكُونَنَّ تو ہم ضرور ہو جائیں گے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ فرمایا قال ربنا ان دونوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، یہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کے ذریعے ہی درخواست کی۔ یہ وہی صفت ہے جس میں کسی بھی شخص کی بتدریج تربیت کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور عام طور پر دعاؤں میں لفظ ربنا سے ہی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا جاتا ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اسی طرح آدم حوا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا ہم نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، اپنی غلطی کا فوراً اقرار کر لیا، شیطان کی طرح کوئی حجت بازی نہیں کی، بلکہ نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کیا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم یقین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تیری رحمت کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، ہم تیری مہربانی کے محتاج ہیں اور تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ انسان کی شان و بلندی عاجزی اور انکساری میں ہی ہے، لہذا ایمان والے کا شیوہ یہی ہے کہ وہ ہر وقت اپنی کمزوریوں پر نگاہ رکھے اور غرور و تکبر کے قریب تک نہ جائے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے یہی طرز عمل اختیار کیا۔ ان آیات سے شیطان اور آدم علیہ السلام کی سرشت کا فرق معلوم ہو جاتا ہے، جو یہ ہے کہ نمبر 1 ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی عمدن کی جبکہ آدم علیہ السلام سے بھول کر ہوئی۔ نمبر 2 ابلیس سے بات پرس ہوئی تو اس نے اعتراف کرنے کی بجائے تکبر کیا اور اکڑ بیٹھا۔ آدم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے اعتراف کیا اور اللہ کے حضور توبہ کی۔ نمبر 3 ابلیس نے اپنی نافرمانی اور گمراہی کا الزام اللہ کے ذمہ لگا دیا جبکہ آدم علیہ السلام نے یہ اعتراف کیا کہ واقعی یہ قصور ہمارا ہی تھا۔ نمبر 4 ابلیس نے انہی جرائم کی وجہ سے بارگاہ الہی سے ہمیشہ کے لیے ملعون اور آندہ درگاہ ہوا، اور سیدنا آدم علیہ السلام اپنی غلطی کے اعتراف اور توبہ کی وجہ سے مقرب بارگاہ الہی بن گئے اور انہیں نبوت عطا ہوئی۔ یا اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کی اس دعا کے طفیل میں ہماری لغزشوں خطاؤں سے بھی درگزر فرما، اور اپنے مقبولین انبیاء کرام علیہ السلام کے طفیل میں اور ان کی عصمت کے طفیل میں ہماری تمام سیئات کی بھی مغفرت فرما،
اور اپنی مغفرت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، نفس و شیطان کے لیے فریب سے ہماری حفاظت فرما اور ہم کو اپنی مرضیات کی زندگی پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کو بھی اپنی دن رات کی نافرمانیوں پر تنبیہ نصیب فرما اور ندامت قلب کے ساتھ سچی توبہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری تقصیرات سے درگزر فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔